بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقاة من أحاديث المرأة. شرح فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد. درس وينكنس شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقاة من أحاديث المرأة. يعني حتم selected أحاديث یہ میں کس خاتون سے چھنن تعلق تھاون. تو ہم پہنچے حدیث نمبر 28. تو حدیث نمبر 28 یس ات عنوان چھ دیوان مصنف کہتے کہ تفاصیل صفت الغسل من المحیض ومن الجنابة تدل على معان عظیمة تحتاج الى تأملاتك فيها. یا اختی المسلمہ، اے مسلمان بینی، اے مسلمان خاتون، تفاصیل صفت الغسل من المحیض اس معاملہ چھو کہ اکس خاتونی یم زن خصوصی ایام چھ آسان، ایام حیض، تو اس کے بعد جو وہ غسل کرے گی تو اس کی یہاں پہ کہا گیا کہ کس طرح کرے گی، ٹھیک. اور جو جنابہ کا غسل ہے وہ کس طرح کرے گی. جنابت جب میاں بیوی ایک دوسرے کے یعنی جنابت ہوتی ہے یا جمع ہوتا ہے تو پھر جو غسل لازم آتا ہے اس کو جنابہ کہتے ہیں، یعنی جمع کرنے سے. یم دشوے غسلن ہند صفہ یم کس پٲٹھۍ کرنا تدل علی معانی عظیمۃ یم چھ دلالت کران کہ عظیم معناہس پٮ۪ٹھ اور تحتاج الی تأملاتک فیہا. اے مسلمان کور چا پجی یمن معاملن منٛز اتھ پٮ۪ٹھ غور و فکر کر. یعنی مراد یہ چیز کہ یم چھ سمجھیں اور پھر اسی پہ عمل کرنی ہے کہ جنابت کا غسل کس طرح کیا جائے اور حیض کا غسل کس طرح کیا جائے. یہ مانے ایسے صاحب کا درس اندر مختصر امیک مفہوم بپا بیتی یاد. ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان اسماء سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل المحیض. امتچ موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان کہ اسمان ہسا پرس اس انصاریوں اندر یہ صحابیات. تو اس نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کس کے بارے میں؟ حیض کے غسل کے بارے میں. فقال تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، یعنی اس نے طریقہ پوچھا کس طریقے پہ حیض کا غسل کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا تأخذ احداکن ماءها، آپ میں سے یعنی جس کو حیض کا غسل کرنا ہے جو عورتیں ہوں گی کیا کریں گی؟ پانی لیں گی. وسدرتها، اور پھر سدرہ ہم نے بتایا تھا بیری کے پتے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الحمدللہ. ہاں بالکل حظ اگر مجبوری چھ تو تیل ونیو، اگر نہ بہ کر پتہ تیل. ہاں تتہ حظ نفر نیرِ حظ تی. سا تیل. تو یہ جو سدرہ ہے نا تو یہ بیری کے پتوں کو کہتے ہیں کیونکہ اسے جاگ آ جاتی تھی. آبس کیا سیوان پوسوس کھسان جیسے آج صابن کا کام ہوتا ہے. کیا کرو کام آپ اور بے بیری کے جو پتے ہیں ان کو آپ لے لیں. فتطہروا فتحسنوا الطہور، پھر آپ اچھی طرح سے پاکی حاصل کریں. یعنی جو شرمگاہ کو جو گندگی لگی ہے، ٹھیک، چاہے حالت حیض میں حالت جنابت میں، اس کو آپ پاک کریں. ثم تصب علی رأسها، اور اس کے بعد آپ اپنے سر پہ پانی ڈالیں. فتدلکہ دلکا شدیدا، اور اچھ پورا رگڑ دیں جب تک کہ کہاں پہنچے، پانی کہاں پہنچنا چاہے؟ جڑوں تک، ٹھیک ہے نا، بالوں کی جڑ جو ہے نا وہاں تک پہنچنا چاہے. حتی تبلغ شؤون الرأسها، یعنی بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے. ثم تصب علیہ الماء، پھر آپ پانی انڈیریں گے اپنے جسم پر، سر پر. ثم تأخذ فرصة ممسقہ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا کوئی کستوری لگا کپڑا یا آپ جو روئی کا ٹکڑا ہے اس کو لیں گے. فتطہروا بہا، اور اس سے آپ پاکیزگی حاصل کریں گے. فقالت اسماء، تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وکیف تطہر بہا، اس سے کیسے طہارہ یعنی پاکی حاصل ہوگی؟ فقال سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یعنی کلمہ تعجب، سبحان اللہ کب بولا جاتا ہے؟ تعجب کے وقت. سبحان اللہ
تطہرین بہا، اسی سے پاکی حاصل کرے. فقالت عائشہ، تو امتچ موج عائشہ رضی اللہ عنہ کران بیان کأنہا تخفی ذالک، زن اوس باسان کہ یہ چھپاوان کیا تھا. تتبعین اثر الدم، سو چھ مراد یہ چیز کی جو خون کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ آپ اس روئی کے کا جو ٹکڑا ہے یا کستوری کا ٹکڑا ہے اس کو لگاؤ. وسألتہ عن غسل الجنابہ، امی سلمہ اسماء پرس پت کت متعلق جنابت کس غسلس متعلق، گۄڈٕ کت متعلق پرسن حیض کس غسلس متعلق. فقال پیغمبر صاحب فرموس تأخذوا ماء، پانی لے لو، فتطہروا، پھر آپ طہارہ حاصل کرے، پاکی حاصل کرے، فتحسنوا الطہور، یعنی اچھی طرح سے، او تبلغوا الطہور. ثم تصب علی رأسها، پھر آپ سر پر پانی ڈالے، فتدلکوها حتی تبلغ شؤون رأسها، اور تیوتا چتکلات دیونات یعنی جب تک کہ بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچے. ثم تفیض علیہ الماء، پھر سارے جسم پر آپ پانی بہائیں گے. فقالت عائشہ، امت موج عائشہ رضی اللہ عنہ کران بیان نعم النساء نساء الانصار، عورتوں میں سے بہتر عورتیں کون ہیں؟ انصار کی عورتیں. لم یکن یمنعہن الحیا، کیونکہ ان کو نہیں روکتی ہے حیا، ان یتفقہن فی الدین، دین میں فقہ حاصل کرنے سے. کیازکہ گۄڈنیُک چیز اوس حیض کس غسلس متعلق چھُ حیُک مسئلہ. نمبر اندر ییٚلہِ پیغمبر صاحب پتہ وننا حدیث منٛز وضاحتن کہ کس کس طرح سے پہلے صفائی وغیرہ کرے گی، تو اس کے بعد جو روئی کا ٹکڑا ہے یا کستوری لگا کپڑا ہے اس کو وہ اس جگہ پہ لگائے گی جہاں پہ خون لگا ہوا تھا، ٹھیک، یعنی شرمگاہ وغیرہ. تو یہ بھی حیا کا مسئلہ ہے نا. تو اس نے پوچھا اس سے کیسی پاکی حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے اس سے پاکی حاصل ہوگی، آپ کرے. لہٰذا انصار چہ خاتون آس تم مسائل تہ پرژھان یمن ہند تعلق کت آسان حیا ستین، ٹھیک. لیکن حیا ان کو نہیں روکتی ہے کہ یہ دین کے جو احکام ہے تو ان احکام کے بارے میں جاہر رہے، اس سے ان کا حیا ان کو نہیں روکتا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ ایک خاتون گژھِ نہٕ حیا مانیہ بنن کہ کم خاطر دین کے احکام حاصل کرنے خاطر. شیخ کہتے ہیں کہ من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث، یہ یت حدیث سے تعلق تھوڑا فا، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا تخریج کو دیکھیں گے، کیونکہ طریقہ کار ہمارا یہی رہا ہے کہ جب ہم محدثین کرام کی جو تخریج دیکھتے ہیں نا کہاں کہاں انہوں نے لایا ہے، تو بہت سارے مسائل بھی اس سے نکلتے ہیں. یہ حدیث متفق علیہ، حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم اندر، اخرجہ البخاری، یہ امام بخاری انان پنہ صحیح اندر، حدیث نمبر 314 کتاب الحیض مز، کیونکہ تعلق تو ڈائریکٹلی کس سے ہے؟ حیض کے ساتھ ہی. اور آپ سے تمنا باب دلک المرأۃ نفسها اذا تطہرت من المحیض، خاتون یدی یعنی جب یہ غسل کرے گی تو اس میں سے پوری طرح سے یعنی ان اعضاء کو دھوئے گی یا سر کے بالوں تک کیا کہتے ہیں اس کو پانی پہنچائے گی. کب؟ اذا تطہرت من المحیض، جب یہ حیض سے پاک ہو جائے گی. یعنی حیض سے پاکی کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں اسی چیز کی صفت بیان کی گئی، طریقہ بیان کیا گیا ہے. بیشانن امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 315 مز اتن چھُ باب گڑان یعنی کتاب الحیض تحت غسل المحیض، یعنی حیض کا غسل جو ہے اس کے متعلق. اسی طرح سے پھر امام بخاری رحمہ اللہ دوسری ایک جگہ پہ لاتے ہیں، وہاں پہ حدیث نمبر ہے 7357 اور تتن چھُ الاعتصام یعنی کتاب الاعتصامی بالسنہ. الاعتصام کس کو کہتے ہیں؟ مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا، ٹھیک، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. تتن تہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث انان اور اتن چھُ باب گڑان الاحکام تعرف بالدلائل، احکام کم سۭتۍ آسان یوان حٲصِل کرنہٕ؟ دلائلو سۭتۍ. یعنی احکامن ہٕنٛز پہچان کِتھ پٲٹھۍ گژھِ اَسہِ؟ دلائل. یہ چھُنہٕ یہِ کہ ہواس منٛز کراس یعنی ہوٲیی فائرنگ کریں، بلکہ جب بھی آپ کوئی حکم ثابت کرنا چاہتے تو ہمارے لیے سورس کیا ہے؟ مصدر ہے کتاب و سنہ، ٹھیک. تو امام مسلم اور یہ جو کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں واللفظ لہ، یہ جو یہاں پہ جو الفاظ آئے نا حدیث کے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ امام بخاری کے، امام مسلم کے، علیہ السلام، یہ امام مسلم کے ہیں. کہتے ہیں واللفظ لہ، یعنی الفاظ امام مسلم صاحب رحمہ اللہ سند. اور اتن چھُنہ لیکھِتھ 3 ہفتہ، اتہِ کیٛاہ چھُ لیکھِتھ تُہۍ وٕچھِو نُسخس منٛز 3 ہفتہ، یہ کس لیکھِتھ نمبرنگ 3 نہیں. آپ جب اگر آپ مکتبہ شاملہ میں جائیں گے نا یا اسلام 360 میں جو آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گی یہ 750 پہ. کیا صحیح مسلم چھُنہٕ رلان کینٛہہ تجھے یاد؟ باقی جو سنن کی کتابیں ہیں نا اور صحیح بخاری کی کتاب جو ہے نا اس کا تو یہاں پہ ملے گا آپ کو، یُس ییٚتہِ نمبرنگ آسہِ سۄ رلتٕے برابر، مگر صحیح مسلم نمبرنگ چھنہٕ رلان. تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے 750. آپ کو وہاں پہ جو اپلیکیشنز آپ کے موبائل فون میں ہوتی ہے نا تو وہاں پہ آپ کو ملے گا یہ 750 حدیث نمبر صحیح مسلم. اور یہ کا تحت چھانان امام مسلم رحمہ اللہ کتاب
حیض. اور باب چھُس گَنڈان استحباب الاستعمال المغتسلة من المحیض فرصة من مسق فی موضع الدم, کہ جب ایک حائضہ خاتون غسل کرے گی نا تو خون کی جگہ پر کستوری لگا یا روئی کا ایک ٹکڑا استعمال کرے گی, جو اس حدیث میں آیا. یہ کیا جامان ہے کہ اتھے نہ کاٹن کا ٹکڑ یا کیا کہتے ہیں اس کو کستوری کا کوئی کپڑا لگا, تاکہ جو گندگی تھی نا اس کی جو بو تھی نا وہ زائل ہو جائے گی. آپ شیشمہ الحمدللہ جو پرفیومز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور امام نسائی شنا کتاب الطہارہ اندر باب چھس گنان ذکر العمل فی غسل من المحیض, یعنی آپ کس طرح حیض کا غسل کریں گے. ادھر پر چلا امام نسائی بے کیجئے کتاب الغسل مندی باب العمل فی الغسل من الحیض, اور ابن ماجہ شنا کتاب الطہارہ, اور آج پر گنان باب فی الحائض کیف تغتسل, ایک حائضہ خاتون کس طرح غسل کرے گی. یہ شامی تخریج. اب ہم آئیں گے من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث, یم زن یت سۭتۍ فوائد چھ تعلق تھاوان. تو شیخ نے وہ 7 فوائد یہاں پہ گینے ہیں. نمبر 1, جواز استفتاء المرأة الرجل العالم العفیف فی قضایا المرأة الخاصہ. جائز یس اکھ زن آسہِ یہ آسہِ فتویٰ طلب کران, یہ آسہِ مسئلہ زانان, اگر امس پنن ذاتی کا معاملہ آسہِ کمس آسہِ پرژھان الرجل, گو اگر بہتر گو گۄڈنیتھ خاتونن, اگر کانٛہہ خاتون ایکسپرٹ آسہِ, عالمہ آسہِ, متعلمہ آسہِ تو آپ اس سے پوچھیں, وہ بہتر رہے گا. لیکن اب نہیں ہے کیونکہ ان کی تو کمی ہے, ہم دیکھتے ہیں قلت ہے ان کی, تو آپ مجبور ہو آپ کس سے پوچھیں گے, اس ایک شخص سے پوچھیں گے الرجل العالم, لیکن ہونا کیا چاہیے عالم. اور تیسری بات العفیفہ, پاک دامن, عقیدے کا صحیح, اور دوسری بات کی دل کا بھی صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک, کسی ایرے گیرے سے بھی نہیں آپ پوچھیں گے, بلکہ آپ اس شخص کو پوچھیں گے, اس عالم کو پوچھیں گے جو عفیف ہوگا. کس میں پوچھیں گے؟ فی قضایا المرأة الخاصہ, جو عورتوں کے خصوصی معاملات ہوتے ہیں, عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں, عورتوں کے احکام ہوتے ہیں, اس میں پوچھیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے شاید درس میں کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سے انڈائریکٹلی, مطلب آپ کوئی بیچ میں کوئی سورس اختیار کریں. جیسے گھر میں اگر شوہر ہے تو شوہر کے ذریعے سے پوچھے, شوہر پوچھے گا کسی عالم سے, یا اگر کوئی گھر میں بھائی وغیرہ ہے, باپ ہے, تو اس کے ذریعے سے پوچھے. لیکن جہاں پہ مجبور ہے انسان تو پوچھ سکتا ہے, کیونکہ مطلق آواز جو ہے نا اس کا پردہ نہیں ہے, جس میں لچک نہ ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2, صفت غسل المرأة من المحیض. یتھ منٛز آو وننہٕ کہ أکِس خاتون یُس زن حیض غسل آچھُ تمیُک طریقہ کار کیا چھُ. ٹھیک ہے, کس طرح ایک عورت جو جب یہ اپنے ایام سے پاک ہو جائے گی پھر یہ کس طرح غسل کرے گی. تو غسل میں ہم نے کہا, اور اس کے بعد بھی ایک حدیث آئے گی انشاءاللہ. تو طریقہ یہی ہے, سب سے پہلے ایک عورت جو کیا ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گی, پھر اپنی جو شرم کی جگہ ہے اس کو صاف کرے گی. تو اس کے بعد جو وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے تو وضو کرے گی, اور وضو کے بعد پھر جو پانی ہے نا وہ سر پہ 3 حدیث میں آیا ہے تو 3 یہ مرتبہ ڈالے گی, تو اس کے بعد سارا جسم وہ دھوئے گی, بس اتنا غسل ہے. اور آخر پہ پیر آخر پہ دھوئے گی. 3 نقطہ کیا شیخ کران ذکر, کہتے ہیں کہ السنہ للحائض, مستحب کے کس حائضہ خاتون خطرے اذا تطہرت من الحیض, جب حیض سے پاک ہو جائے گی, ان تطیب محل الدم بالمسک, جو خون کی جگہ تھی نا تو وہاں پہ وہ کوئی خوشبو لگائے گی, خوشبو لگا کپڑا لگائے. کیوں, ہم نے یہ بھی بتایا کہ جو بو تھی یا گندگی تھی وہ زائل ہو جائے گی. اور یہ ہر ایک اس کے لیے ہے. ممکن ہے شیخ آگے شاید اس چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کرے گا. یہ پریت کانسی, مثال کے طور پہ کانچہ اور کو ہوتا آمد علی سبیل مثال, یا کوئی مثال کے طور پہ جنابت کا مرد ہوگا تو وہ بھی خوشبو کا استعمال کرے گا تاکہ بو زائل ہو جائے. اور 4 نقطہ شیخ کران ذکر الحیاء لا یمنع من تعلم العلم الشرعی, حیا چھُنہٕ مانع بنان شریعتک علم حاصل کرنس منٛز. أکِس خاتون یِم احکام آسن تو تم احکام زاننس اندر, تمن احکامن ہٕنٛز یِمن خاص أمِس سۭتۍ حیہٕکۍ مسائل آسن تمِچ زان حٲصِل کرنس اندر گژھِ نہٕ حیا مانع بنُن, رُکاوٹ بنٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ. 5, استعمال المسک بعد الطہر, جب آپ نے پاکی حاصل کی تو اس کے بعد آپ مسک کا استعمال, مسک کس کستوری کو کہتے ہیں, اور یہ عرب لوگ بطوری فریگرنس استعمال کرتے تھے, پرفیوم ہے. یرشد, یہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے الی اہمیت ازالۃ ما یستقذر, کہ جو یہ گندگی تھی اس کو ازالہ کرنا کتنا ضروری ہے, یا گندگی کو ازالہ کیا جائے.
गो अगर मिसाल इंसान की कहती या कोई भी वो ऐसा काम करता है जिससे फिर इसे बू होती है या बू महसूस होती है, तो वो फिर कोई फ्रेगरेंस का इस्तेमाल करे, किसी लिक्विड क्या कहते हैं इसको, परफ्यूम का इस्तेमाल करे, तो उससे वो जो बू है या गंदगी है वो ज़ायल हो जाए। कल अर्क, जैसे अर्क वगैरह शुयमान या दूसरी चीज़ें बना हुई बिशर्त अन तुजीज़हु शरीअह। हाँ, यहाँ आप एक औरत जो है ना ये खुसूसी ख्याल रखेगी, इसके बाद ये क्योंकि परफ्यूम लगाने के बाद ये फिर घर से नहीं निकले, वो ख्याल रहे, ठीक है ना। जो शरीयत ने इजाज़त दी है, जो जवाज़ है शरीयत में, उसके तहत शुरूत के तहत वो इस्तेमाल कर सकती है। तावश मुतलकन छान होता है परफ्यूम लागने हराम के, आपका परफ्यूम इस्तेमाल करना मुतलकन हराम नहीं है। ये तब हराम है जब आप परफ्यूम लगाकर घर से निकलेंगे। घर में इस्तेमाल करना, शवहर के लिए बनाओ सिगार करना, ये मुस्ताहब है, बल्कि रिकमेंडेड मैं कहूँगा, शरीयत ने इसको रिकमेंड किया है। शेम वक्त जवाज़ ज़िक्रिल उमूर अल मुस्तक़रा लिमअरिफ़ति हुक्मिहा इज़ा लम युमकिन मअरिफ़तुहा इल्ला बिज़िक्रिहा सराहा। दपान जायज़ छु सु मामले ज़िक्र करुन सराहतन युस जन बज़ाहिर आसि इंसान नापसंद करन, यथ मज हयाई मसाइल आसन तिम, कम सातन येल नहीं ये सराहत बगैर वाजिया गछि के। बात समझ में आई? कोई ऐसा मसला होता है ना, अगर आप उसको इशारे और किनाये से बयान करेंगे ना, तो मुमकिन है उस इशारे किनाये से वो मसला बयान नहीं होगा। फिर आप वहाँ पे सराहतन कोई मसला बयान कर रहे हैं, सराहतन कोई सवाल पूछ रहे, उसमें कोई कबाहत नहीं है। क्यों? क्योंकि असल मारिफत होनी चाहिए मसले की। जब आप इशारे और किनाये में बात कहेंगे तो वो किसी को समझ में नहीं। हाँ, जहाँ इशारा किनाया आपको काफ़ी करेगा ना, तो वहाँ आप इशारे और किनाये से ही काम लेंगे। वुचो तो वुचो मुहद्दिसीन किरामो यम सातन जब ना आसान इंसान बावलो बाराज़िक मसाइल यानी पेशाब पाखाने के मसाइल है ना, तो आप देखेंगे कि मुहद्दिसीन किराम ने कौन सी टर्म इस्तेमाल की है ना। बावल तो हदीसों में आया है, लेकिन जो उन्होंने किताबें बांधी है, बाब बांधा है, क्या बाब बांधा है? तहारत जनरल, उसमें वुजू, हाँ हाँ हज़र हदस, हाँ हदस भी कहते हैं उसको। लेकिन इमाम जो हमारे अइम्मा है ना मुहद्दिसीन, तिमो छ थोमुत नाव कज़ाए हाजा। देखिए इसमें कितना, एक तो अल्फाज में आप देखिए, अल्फाज में शाइस्तगी कितनी है। कज़ाए हाजत मुराद है ना पेशाबा पाखाने के मसाइल, वहाँ लिखा क्या मुहद्दिस पेशाबा पाखाने के मसाइल। तो उन्होंने वहाँ पे जितना आप चाहेंगे ना, मतलब कोई बात इशारे में किनारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हया के अल्फाज हो, बेहतर है। लेकिन अब कोई मसला ऐसा है, अब आप इशारे किनारे में कोई बात करना चाहिए, उससे कोई और मतलब निकलेगा। ताकि कि कहाँ बात है, मिसाल कुरान छुना औ लामस्तुमुन निसा, लामसा किसको हम कहते हैं? छूने को। वने अगर कहानी ना चाहिए ये माने जब छूने की महज एक औरत को छूने से गुस्ल लाजिम आता है, हालांकि ये तो सही नहीं है। और यहाँ छूना उस माने में है, जिमा के माने में। अतिन वजाहत करें, अतिन वाजिया करें कि यहाँ लामसा ये मुराद नहीं कि सिर्फ छूने के माने में, क्योंकि सिर्फ छूने से वज़ू भी नहीं टूटता है। मसला ये है ना, गुस्ल तो लाजिम कहाँ आएगा? यहाँ पे लामसा का माना क्या है? जिमा करना, ठीक है ना। तो कभी कभार ऐसा मसला भी होता है जिसने इशारों तक किनारे से समझ आवान, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? सराहत करेंगे, वहाँ पे आप वाजिया करेंगे, ठीक ना। यही कहता है। और सतम तो आखिरी मसला शेख करान जिक्र, कहते कि दल हदीस अला अहमियती, दबा ये हदीस दलालत करान कि इम्पॉर्टेंस कमन छे अन तकुम अल मरअह बित्तअलीम निसा, जनि गछन वथन जनिन परनान खत। असल छु गछ आसिन तहरीके निस्वा यही, मगर मुसीबत छु आदित्य डायरेक्शन गलत। तहरीके निस्वा कर अम खतर कायम ताकि मर्द ही हाव न जालिम और पत गछि मर्दस खिलाफ। अरे हकीकत ये थी, तो आप जो बाकी औरतें हैं ना बेचारे, आप देखते हैं हमारे इलाके में, आपके इलाके में कितनी औरतें इन शरीयत के मसाइल को जानती है, इक्का दुक्का होंगी, इक्का दुक्का होंगी। अक्सर औरतें बेचारी इससे जाहिल है। मका मन ऐसी जिम्मेदारी, जैसे आप यहाँ आते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, तो शो रिप्रेजेंटेटिव, तो शो नुमाइंद, तो शो दुआत दाइयात, तो आप यहाँ से जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप ये मसले समझेंगे अच्छी तरह से, फिर आप इनका दर्स और फिर आप ये मसाइल आप दीगर औरतों को सिखाएंगे। वो लिहाजा गसन सानी बच्ची आसिन ट्रेन अद बारस मज, तिम गसन फिकी मसाइल, शरई अहकाम तिम समझित, तिम मारिफत हासिल करित, पत पज तिमन बाकियन खातून खतर। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप दर्सगाह कायम करें अपने अपने इलाकों में,
وہاں پہ آپ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو یا بڑی بڑی عورتوں کو ان کا درس، چاہے وہ ہفتے میں 2 دن 3 دن، یا چھوٹے بچوں کا جو درس یہ ہوگا وہ آپ کنٹینیو رکھیں ہفتے کے ہفتے. لیکن کم سے کم بجن خاتون ٲسِو تُہۍ ہفتس منٛز 1-2 دۄہ دِوان. لیکن تبھی ممکن ہے نا جب آپ اس کی معرفت حاصل کریں گے. تو لہٰذا اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے آپ کی تعلیم کی، اور خاص کر ان مسائل کے سیکھنے کی جن کا تعلق ایک عورت سے ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک عورت بیچاری حیا کے مارے کس سے پوچھے گی؟ ٹھیک ہے آپ طالبات ہو تو آپ متعلمہ ہو، آپ پوچھتے ہیں اپنے اساتذہ سے، لیکن اکثر عورتیں بیچارے وہ تو شرما جاتی ہے. تم کٔمِس پرٛژھن؟ پٮ۪ٹھٕ چھُنہٕ یہِ معاملہٕ، یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان اِنسان مٲلِس تہِ پرٛژھِتھ، یہ چھِنہٕ ہٮ۪کان بٲیِس تہِ پرٛژھِتھ، یہِ کس پرٛژھِ؟ منٛزٕ چھِ خاندارس نِش شرم کران. تو بہتر یہ ہے کہ آپ قائم مقام کھڑے ہو جائے، الحمدللہ ان کی معرفت حاصل کریں، اور پھر آپ اپنے اپنے علاقوں میں جو عورتیں ہیں ان کو یہ درس و تدریس میں پڑھائیں. لأن الحیا فی الحدیث لا یقع بینہن کما یقع اذا خاطبن الرجال. کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں نا، یہاں حدیث کا معنی کیا ہے؟ بات کرنا. جب وہ بات کرتی ہے نا ایک عورت سے، عورت سے بات کرنے میں نہیں شرماتی ہے نا، ایز کمپیئر ٹو جب ایک عورت کس سے بات کرے. اور بھی خصوصاً کس مسئلہ ہے، خاص کا مسئلہ ہے جب اس طرح کے حیا کے مسائل ہوں گے. اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اور اسلام آپ کو کتنا پرووک کر رہا ہے، ابھار رہا ہے آپ تعلیم حاصل کریں. اور یہ کرنے کا کام ہے، آپ ٹھان لیں کہ مجھے یہاں سے یہ معرفت حاصل کرنی ہے احکام کی، اور پھر اپنے علاقے میں قائم کرنا ہے ایک درسگاہ، ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوٹ، جہاں سے ہم ساری جو عورتیں ہیں نا مختلف ایج گروپس کی، ان کو اس طریقے سے ان کو یہ مسائل سمجھانے. بس اگر زندگی میں انسان اتنا ہی کرے گا نا، ایک عورت کے لیے کافی ہے اتنا کام کرنا. اور بیٚیہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ مسئلہ تہِ، اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرٛابلم تہِ، اور بیٚیہِ چھِ یہِ کَرنٕچ تہِ کٲم. لیکن الٹا کیا ہے، جو تحریکیں اٹھی، جو مغرب نے ہمیں وہ خوشنما وہ چیزیں دکھائی، آپ کو شمع محفل بنایا. آپ تو یعنی گھر کے ایک چراغ تھے، لیکن آپ کو شمع محفل بنا دیا، بازاروں کی زینت بنا دی، اور یہ ساری مسائل وہی رہ گئے. طرح فکر آگے چلیں ہم. اب ہم پہنچے حدیث نمبر 29. ٹھیک، تو شیخ کہتے ہیں، اس پہ ایک عنوان دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرقی بین نزول القدرہ والسفرہ. یہ مسئلہ ہے. اب یہ عورتوں کو کون سمجھائے گا؟ پچھلی مرتبہ بھی کسی بچی نے یہاں پہ پوچھا تھا نا، کیا پانی نکلتا، کیا آپ نے اس کا نام کچھ بتایا تھا، اس کا کیا حکم ہے، وہ اس میں کلیئر ہو جائے گا آج. فرقی بین نزول القدرۃ والسفرہ قبل الطہر وبعدہ فی حکم طہارتک. اے مسلمان عورت یا اختی المسلمہ، اے مسلمان بہن، آپ ڈفرینشیٹ کریں گے، آپ ممیز کریں گے، آپ تمیز کریں گے، فرق کریں گے کس کے درمیان؟ القدرہ و سفرہ. قدرہ کہتے ہیں زرد رنگ کو، جو زرد رنگ کا پانی خارج ہوگا اس کے درمیان، و سفرہ اور جو جس کو ہم کہتے ہیں مٹالی رنگ کا، یہ تھا کشیر پر میچ رنگ لیدرا. ٹھیک، تو ان دو پانیوں کے درمیان آپ کیا کریں گے؟ آپ فرق کریں گے قبل طہور و بعد، چاہے طہور سے پہلے چاہے طہور کے بعد. طہور آپ سمجھتے ہیں نا، طہور کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جب ایک عورت غسل حاصل کرتی ہے. فی حکم طہارت، وہ آپ کے طہارت کے حکم ہے. ومن شیخ سے برونٹ کن امس کے سمجھاؤں. ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام عطیہ کران بیان، وکانت بایت نبیہ، اور امس بیعت کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تمو خاتون اندر کمس پہ کر بیعت، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ابتدائی طور پر کیا کیا جاتا تھا، یہ بیعت لازمی تھی. یعنی بیعت میں یہی ہوتا تھا کہ شرک نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، وہ ساری چیزیں اس میں آتی تھی. دپان قالت، یہی کران بیان، دپان کنا لا نعد القدرۃ، أسۍ ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ اَتھ گنٛزراوان یُس یہِ آسہِ یہِ زرد رنگ، نیوٗر رنگ، وصفرا بیٚیہِ یِہوٚے میٚژِ رنگ، بعد طہری شیئا. یعنی جب انسان طہارت حاصل کرتا ہے، ایک عورت طہارت حاصل کرتی ہے، پتہ اگر تمہِ پتن کیا یِیا زرد رنگو کی آب یا میٚژِ رنگو کی آب، أسۍ ٲسۍ نہٕ یہِ گنٛزراوان. مطلب کیا ٲسۍ نہٕ گنٛزراوان؟ أسۍ ٲسۍ نہٕ ہیز گنٛزراوان یہِ کینٛہہ، أسۍ ٲسۍ سمجھان یہِ گٔے طہارتٕے. ٹھیک، آگے شیخ پر اس کی وضاحت کرے گا. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 326 306 کتاب الحیض. باب چھُس گنڈان السفرہ والقدرہ فی غیر ایام الحیض. اگر حیض کے ایامو بغیر، چاہے یہ لیدر رنگ چاہے یہ میچ رنگ، یمو دایو منٛز کانٛہہ آب گژھِ خٲرج. امام ابو داود اور کہتے ہیں کہ وہ لفظ الہو، الفاظ کس کے ہیں یہاں پہ؟ ابو داود کے رحمہ اللہ کے. تو کس میں لاتے ہیں؟ حدیث نمبر 367 کتاب الطہارہ. باب چھُس گنڈان فی المرأة ترى القدرہ وصفرہ بعد طہور. اگر زٔنۍ وٕچھِ طہارت حٲصل کرنہٕ پتہٕ، پاک گژھنہٕ پتہٕ، چاہے لیدر رنگ وٕچھِ یا چاہے میچ رنگ وٕچھِ، یعنی آب خٲرج گژھان. امام نسائی چھُ انان رحمہ اللہ کتاب الحیض والاستحاضہس منٛز.
باب چھُس گَنٛڈان الصفرا والقدرہ یعنی لیٚدُر رنٛگ اور بیٚیہِ میٚژِ رنٛگ. اور امام ابن ماجہ چھُ اَنان کتاب الطہارہ باب چھُس گَنٛڈان ما جاء فی الحائض کیٛاہ چھُ تٔمِس حایضہ خاتوٗن خٲطرٕ آمُت یعنی حکم کیٛاہ چھُ ترا بعد الطہر صفرا والقدرہ یۄس طہارت حٲصِل کرنہٕ پتہٕ پاک گژھنہٕ پتہٕ لیٚدُر رنٛگُک آب وٕچھِ یا میٚژِ رنٛگُک آب وٕچھِ. بات سمجھ میں آئی نا. من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث یتھ حدیثس یِم اَسہِ فوائد چھِ تعلق تھاوان کیونکہ ٹائم تو ہو گیا اب ہم جلدی یہ 2-4-5 نکات ہے. کہتے کہ القدرۃ والصفرا یہ کیا گو قدرۃ صفرا یعنی ہم نے کہا وہ زرد رنگ کا پانی اور یہ مٹیالی رنگ کا پانی. ہی الماء یہ ایسا پانی ہے الذی تراہ المرأة جو ایک عورت دیکھتی ہے کالسدید یعلوہ الاسفار کالسدید یعلوہ الاسفار زرد رنگ کا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا یہ کیا مراد ہے یہاں پہ. لیکن اصل میں یہی مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عورت طہارت حاصل کرنے کے بعد چاہے میچ رنگ وشی چاہے زرد رنگ وشی تو ان دو جو پانی جو خارج ہوتی ہے نا یعنی طہر کے بعد اس کو ہم حیض کنسیڈر کریں یا نہیں کریں. اصل یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. الصفرا والقدرہ بعد رؤیت الطہر لا یعتد بها اس کو ہم حیض شمار نہیں کریں. ایک عورت کو اگر یہ پانی خارج بھی ہوتا ہے تو اس کو وہ حیض شمار نہیں کرے گی. اور تریم الصفرا والقدرہ اثناء فترۃ الحیض تعد من الحیض ہاں اگر یہ حیض کے دوران ان دو پانی میں سے کوئی خارج ہوا دوران ایام تو اس کو پھر یہ کیا کنسیڈر کرے گی حیض کنسیڈر کرے گی. اور ژوٗرِم ان التمیٖز بالالوان اگر انسانس تمیز آسہِ رنگن ہُنٛد کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے کہا تھا ایک حائضہ خاتون کس طرح یعنی جو مستحاضہ خاتون ہوگی وہ کہاں پہ عمل کرے گی کیونکہ ممکن ہے کسی جو مستحاضہ خاتون ہے أمِس آسہِ نہٕ کانٛہہ پنُن کانٛہہ شیڈول کِہیٖنۍ أمِس یُتھُے حیض گوٚو شروع تو تٔتھۍ سۭتۍ گوٚو یہِ کنٹینیو. تو ہم نے بتایا 3-4 کنڈیشنز ان 3-4 کنڈیشنز پہ وہ عمل کرے گی. کہتے ہیں کہ ان التمییز بالالوان فی غیر فترۃ الحیض لا یعتد بها اگر أمِس تمیز چھُ خوٗنن ہُنٛد تہِ تیٚلہِ گنٛزراے نہٕ یہِ کیونکہ اس کو معلوم ہے حیض کا خون موٹا ہوتا ہے کالا ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس میں بو زیادہ آتی ہے ولا یعتبر حیضا اور اس کو پھر وہ حیض قرار نہیں دے گی. اور پوٗنٛژِم تہٕ ٲخری ان الاعتبار فی معرفۃ الاحکام الشرعیہ یم تہِ شرعی احکامن ہٕنٛز معرفت چھِ آسان سۄ روزِ تی ہوا ما کان فی زمانِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر صاحب نے دورس منٛز روٗد یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا یہ صفرا اور قدرت طہر کے بعد ایک عورت حیض کنسیڈر نہیں کرتی تھی. آج بھی کیا کرے گی ایک عورت اگر اس کو طہر کے بعد ان دو پانیوں میں سے کوئی پانی خارج ہو جائے تو اس کو وہ حیض کنسیڈر نہیں کرے. کہانی نہ آج کی جیسے اس میں اصل شیخ اس طرح بھی شاید اشارہ دیتا ہے مسلک بچانے کے لیے انہوں نے معنی کو ہی الٹا کر دیا معنی کو ہی الٹا کر دیا. لیکن یہاں مسلک بچانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شریعت کے معرفت کے احکام ہوتے تھے یا شرعی احکام کی معرفت ہوتی تھی وہ تب بھی وہی تھی وہ آج بھی وہی رہے گی. لہٰذا جب تب عورتیں قدرہ اور صفرا کو حیض کنسیڈر نہیں کرتی تھی طہر کے بعد آج بھی نہیں کرے گی. ہاں جورنگ حیض اگر ایام الحیض میں یہ دو پانی خارج ہو جائے تو وہ حیض ہی کنسیڈر ہوں گی. بات سمجھ میں آئی. یا اسی طرح سے استحاضہ کا مسئلہ جو ہم نے پڑھا تو وہ جو کنڈیشنیں وہاں پہ بیان کی گئی انہی کنڈیشن پہ وہ عمل کرے گی. چلے اس کے بعد ہم حدیث نمبر 30 اور انشاءاللہ 31 اس کو ہم آئندہ دیکھیں گے. 30 تھاوان تعلق اس نے بھی یت غسلی جنابت سۭتۍ وہ تو آ گیا الحمدللہ. البتہ صرف اتنا فرق ہو جائے گا غسلی حیض میں ایک عورت جو چوٹیاں بناتی ہے نا تو وہ کھولے گی ٹھیک. لیکن جو جنابت کا غسل ہے تو اس میں اللہ کے رسول نے اتنا اجازت دی ہے. حالانکہ اختلافی مسئلہ ہے. عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ کا وہ مشہور حدیث بھی ہے نا ان کے درمیان جو معاملہ ہوا تو اس میں وہ چوٹیاں نہیں کھولے گی. ہارڈ کروں ماز باندھ تو اصل دیکھنا ہے کہ یہ جو تہ ہے نا بالوں کی جڑیں ہے نا وہاں تک پانی پہنچانا چاہیے. بس اتنا پہنچ گیا پھر چوٹیاں وغیرہ آج ویسے تھا خاتون آج میں وانک پانک ونان ٹھیک. چلے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.